بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ٹی وی کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسیوں پر احسان کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ پکا مسلمان نہیں۔ پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا بھلا چاہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے اور انہیں خوش رکھے۔ سچا مسلمان وہ نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا مسلمان اور رشتے والا پڑوسی، دوسرا مسلمان پڑوسی، تیسرا کافر پڑوسی۔ پہلے کے 3 حق ہیں: مسلمان ہونا، رشتے دار ہونا اور پڑوسی ہونا، اور دوسرے کے 2 حق ہیں: مسلمان ہونا اور پڑوسی ہونا۔ تیسرے کا صرف 1 حق ہے، یعنی پڑوسی ہونا۔ کافر اور بد مذہب یا برے عقیدے والوں کے پڑوس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کے متعلق کہا جاتا ہے وہ بڑی نمازی ہے، بہت روزے رکھتی ہے اور خیرات بھی بہت کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز روزہ خیرات کم کرتی ہے مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ مسلمان پڑوسی کا حق یہ ہے کہ وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، جب وہ ادھار مانگے تو ادھار دو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے دو، جب وہ بیمار ہو تو پوچھنے جاؤ، اس کی یہاں خوشی ہو تو مبارکباد دو، جب اسے کوئی رنج پہنچے تو تسلی دو، فوت ہوئی تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کے اچھے برے میں شریک ہو۔ چھت پر چڑھنے سے اگر دوسروں کے گھروں میں نظر پڑتی ہو تو چھت پر مت چڑھو جب تک کہ پردہ یا دیوار نہ بنا لو، یا پردے کا کوئی انتظام کر لو۔ بد احتی اور فضول جھگڑا کافر پڑوسی سے بھی مت کرو۔ مرتد جو کلمہ پڑھ کر اسلام سے پھر جائے، اگر ایسا پڑوسی ہے تو وہ تمہاری کسی محبت کا مستحق نہیں ہے، مگر نہ حق اسے بھی نہ ستاؤ۔ اپنے کام سے کام رکھو اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر جانو۔ یہی حکم ہے ہمارے پاک دین اسلام کا۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔